اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الکہف اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آج کے سبق میں ہم سورۃ الکہف کے فضائل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آیات کی طرف بھی ہم ان کو بھی سیکھیں گے، ان کو بھی پڑھیں گے، ان کو بھی سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورۃ الکہف کے فضائل پڑھیں گے، جس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، احادیث کی روشنی میں ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے اور ریفرنس کے ساتھ ہی سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ سورۃ الکہف کی قرآن کریم میں کیا اہمیت ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث کی اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں، بات کریں تو دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا، جس سے واقعی بچنا بہت ہی زیادہ، جو اس فتنے سے بچ گیا اس کے لیے بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس قدر بڑے فتنے سے بچ پایا۔ لیکن واقعی حقیقتاً بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان پر قائم رہیں گے، استقامت رکھیں گے۔ جن کو اللہ توفیق دے گا وہی دجال کے فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور اس برے ترین دور میں بھی جب دجال آئے گا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں گے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے جو اہل ایمان ہوں گے؟ سب سے پہلے ہمیں اس برے دور سے بچنے کے لیے، ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں جو بات پتہ لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کو عام کرنا ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی 10 آیات جو یاد کرے گا تو وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو احادیث سچ ہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سچ فرمایا، سچ ہی بولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، جو کہنے کا حکم دیا گیا، آپ نے اپنی ساری زندگی میں وہی کہا۔ تو یقیناً یہ بات بھی سچ ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لاتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے سورۃ الکہف کو سیکھنا اور یاد کرنا اور سمجھنا ہے۔ ایک اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ الکہف کے فضائل و برکات عطا کرے، ہم سب کو بھی سورۃ الکہف کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں سورۃ الکہف کے مضامین کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ سورۃ الکہف کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور موت عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔